بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونا، اس واقعے کا ہم ذکر کریں گے۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا کیا کہ یہ جا نہ سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیف پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے، جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ نے ان دونوں ہجرتوں کو کیا اور بعض نے ایک ہجرت میں حصہ لیا۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے، تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے ہیں۔ ہم کو شرفائے مکہ اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور دوسرے رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق کے تو میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنی چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ اس نے عرض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے مطابق سجدہ نہیں کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ اس کے رسولوں کو جانتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے سے برا کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے۔ ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا، جس کے نسب اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو
اس کی پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ ہم نے اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ ہم نے اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم کیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز روزہ صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہم کو ہر طرح سے ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ مجھے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم علیہ السلام کی اول آیتیں پڑھیں، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی ہے۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا، کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کرا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کس طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان سے کوئی شخص اپنے پاس ان کو بیٹھنے دے اور نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 ہجری کو ایک معاہدہ تحریری شکل میں لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔
और इस मुआहदे की वजह से 3 बरस तक ये सब हज़रात 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में नज़रबंद रहे कि ना कोई इनसे मिल सकता था और ना ये किसी से मिल सकते थे। ना मक्का के किसी आदमी से कोई चीज़ खरीद सकते थे और ना बाहर से आने वाले किसी ताजर से कोई चीज़ खरीद सकते थे, ना मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी ज़रूरत का इज़हार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान, गल्ला वगैरह जो इन लोगों के पास था, वो कहाँ तक काम देता? आखिर फाकों पर फाके गुज़रने लगे और और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोने और चिल्लाने लगे। और इनके आइज़ा को अपनी भूख और तकालीफ से ज़्यादा इन बच्चों की तकालीफ सताती। आखिर 3 बरस के बाद अल्लाह के फ़ज़ल से वो सहीफ़ा दीमक की नज़र हुआ और इन हज़रात की ये मुसीबत दूर हुई। 3 बरस का ज़माना ऐसे सख्त बाइकाट और नज़रबंदी में गुज़रा और ऐसी हालत में इन हज़रात पर क्या-क्या मुशक्क़तें गुज़रीं, वो ज़ाहिर है। लेकिन इसके बावजूद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन निहायत साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि इसकी अशात भी फरमाते रहे। तो नाज़रीन, ये तकालीफ और मुशक्क़तें इन लोगों ने उठाई हैं, जिनके आज हम नाम लेवा हैं और अपने आप को उनका मुतबे बतलाते हैं और समझते हैं। हम लोग तरक्की के बाब में सहाबा इकराम जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन किसी वक़्त ज़रा गौर करके ये भी सोचना चाहिए कि इन हज़रात ने ये कुर्बानियाँ कितनी फ़रमाई और हमने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, मज़हब की खातिर क्या किया। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐशो-आराम, बददीनी और दुनिया तलबी में काफ़िरों के दोष बदोश चलें और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो, ये कैसे मुमकिन है? एक शेर है फ़ारसी का जिसका तर्जुमा है, मुझे खौफ है ओ बदवी कि तू काबा को नहीं पहुँच सकता, इसलिए कि ये रास्ता काबा की दूसरी जानब तुर्कस्तान की तरफ जाता है। तो नाज़रीन, हम उसी नबी के मानने वाले, उन्हीं सहाबा के मानने वाले, जिन्होंने ये तकालीफ उठाई कि दीन इस्लाम हम तक पहुँच जाए और हम इस दीन को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लागू करके, यहाँ के अंदर, इस दुनिया के अंदर भी हम कामयाब हो जाएँ और उस दुनिया के अंदर भी हम कामयाब हो जाएँ, जिस ज़िंदगी का कोई इख्तिताम नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें इन हज़रात पर के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बेशक इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम उसी रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह, जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।